خوفناک مکمل خوفناک سٹوری۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یک بستار چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 35 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچنا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس اسٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش پر لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کہا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائیڈ پر رکھ کر چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا۔ میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور واپس پلٹ پڑا۔ ابھی 2-3 ہی قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ نظر نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا۔ آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی میں ابھی ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ نہیں معلوم تھا تو یہاں انتظار میں کھڑا تھا، کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں۔ چلو آؤ میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا میری بات سنے بنا چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ میں باوجود کوشش کے بھی اس کے برابر نہیں چل پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس اسٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 2-3 قدم اٹھا رہا ہے۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہیولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔
अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुदके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी, आप मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। और मैं दूसरी तरफ इस हयोले को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टार्च की रोशनी में देखी तो फौरन कै आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कै की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखने लगा जो मेरी कैफियत देखकर कहके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे पर लिपटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रस रहा था। ऊपर नीचे के होंठ दोनों गायब थे। नाक की जगह बस गड़े थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी। इसके गलीस चेहरे को और भयानक से देखने के बाद मैंने जल्दी से बैग को छोड़ा और टार्च हाथ में लेता चीखता चलाता सिम्मत का तयन किए बगैर दौड़ पड़ा। बस इतना पता था, जहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों में अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थीं। पता नहीं कितना भागा, जब टांगों में भागने की सकत खत्म हो गई तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी घड़े नुमा चीज़ में जा गिरा और सांस रोककर बेसुध हो गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नजर नहीं आई थी। मैं घड़े में दुबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वो लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर ज़िंदगी में भी कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्ज़ी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके घड़े में रोशनी की तो नया दचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो घड़ा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई थी। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लमस महसूस करके समझ गया कि ये शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीखें भी ना निकल सकीं। हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे तिनके की तरह घड़े से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हा हा हा। इसने एक लंबा कहका लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है, मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। यह कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था, मगर इसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई। एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में उगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानद टखनियों में बैठे मुझे घूर रहे थे। इनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बला का तिलस्म था जो मेरी ताकत को शल कर रहा था। इसी असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर कर उठ खड़ा हुआ और सामने जो देखा तो एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी से टिक टिक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, ज़ोर से बोलो, हक हूँ अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा अल्लाह हूँ। जैसे इसके मुंह से हू की आवाज़ निकलती, दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फ़ज़ा इनसे भर गई
وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھیں۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ پانا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کی طاقت کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی مانند وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہوا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا ہی کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں نے کہا سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے۔ حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو، حق ہو۔ تھوڑی دیر بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرا رہے تھے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔